روایت یہ کہتی ہو کہ بندروں کو مل کر لوگوں نے رجم کیا اور اس سے استدلال کریں کہ حد رجم ثابت ہے، وہ دوسری چیزوں سے ثابت ہوگا. اس روایت اچھا ویسے جو بندروں نے او مین، اچھا جی روایت کیا ہے، میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں. پہلے روایت دیکھ لیں تاکہ جو ہے آپ کو پتہ لگے کہ یہ روایت اتنی امپورٹنٹ اور بےہودہ کیوں ہے. یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 3849 نریٹڈ عامر بن معیمن. During the pre-Islamic period of ignorance, I saw a she monkey surrounded by a number of monkeys. They were all stoning it because it had committed illegal sexual intercourse. Oh man, let's see اردو میں دیکھتے ہیں، اردو میں. اوکے. میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریا دیکھی، فیمیل منکی دیکھی. اس کے چاروں طرف سے بہت سے بندر جمع ہوئے تھے اور اس بندریا نے زنا کیا تھا، اس لیے سبوں نے مل کے اس کو رجم کیا، یعنی کہ اس کو پتھر مار مار کے مارا، اور ان کے ساتھ میں بھی پتھر مارنے میں شریک ہو گیا. یار سب سے پہلے مجھے کوئی یہ بتائے، بندروں میں بندر اور بندریا کی شادی کسی نے دیکھی ہے کبھی؟ اگر آپ نے بندر اور بندریا کی شادی نہیں دیکھی تو یہ انلیگل سیکسول انٹرکورس یعنی کہ زنا، یہ زنا کا جرم مجھے بندروں سے ثابت کر کے دکھائے کوئی بندہ. سر یہ بندر بندریا کو پتھر مار رہے ہیں کیونکہ بندریا نے انلیگل سیکسول انٹرکورس کیا ہے، اور یہ صحیح صحیح صحیح. تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس حدیث کو نہیں مانوں گا کیونکہ قرآن کے منافی ہے. بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں کسی نبی کے دربار کا، وہ کہہ رہے ہیں میں اس حدیث کو نہیں مانوں گا کیونکہ یہ حدیث جو ہے یہ منافی جا رہی ہے قرآن کے. اب قرآن کے منافی کیسے جا رہی ہے ذرا وہ سن لے تاکہ پھر میں قرآن کی وہ آیت بھی آپ کو دوں. کو یہ روایت قرآن مجید سے اس لیے متعارض ہوگی کہ قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اسی طرح اچھا کسی کو سمجھ لگی کہ انہوں نے جو عربی بول دی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ میں سے اگر کسی کو بھی سمجھ لگ گئی ہے نا، ذرا مجھے ون دے کے بتائے کہ انہوں نے کیا کہا ہے عربی میں، وہ آپ کو سمجھ لگی ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ انڈیا اور پاکستان میں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ عربی نہیں جانتے؟ اگر ان کو نہیں پتا، اگر ان کو پتا ہے تو اسی لیے انہوں نے یہ ایسا کہا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر آیت بتا دی میں نے، آیت کا نمبر بتا دیا میں نے، لوکیشن بتا دی میں نے، تو پھر کیا ہوگا بلا؟ پھر یہ ہوگا انہیں تو پتا لگ جائے گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. پھر تو پتہ لگ جائے گا لوگوں کو کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. لہذا انہوں نے آیت کا نمبر، آیت کی ٹرانسلیشن کچھ نہیں بتایا آپ لوگوں کو. ڈنگ 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 کچھ نہیں بتائیں گے، صرف گالیاں کریں گے. عربی عربی ہر چیز عربی، ہمیں عربی آتی ہے، تمہیں عربی نہیں آتی ہے، تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں. عربی عربی کھیلیں گے، عربی عربی کھیلیں گے، عربی عربی کھیلیں گے. امب کا نہیں پتا ان لوگوں کو، امب کا نہیں پتا ان لوگوں کو. یہ لو، یہ ہے تمہارے سامنے وہ آیت جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. ان لوگوں کو امب کا نہیں پتا ہے، آ جاتے ہیں یہاں پہ ٹہ کرنے. مفتی اسکالر میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ان کی موت کیوں ہے؟ اس لیے ہے موت. یہ انہوں نے آیت بولی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ابے آیت پوری تو پڑھ دے، ٹرانسلیٹ تو کر دے، سب کو پتا تو لگے تو کتنا بڑا جھوٹا ہے. ارے جھوٹا تو نہیں ہے، تو نے خود کہہ دے تو محمد کا کتا ہے. یہ جناب اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں بقول ان کے اس آیت میں، اللہ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اسی جان کے لیے جو اس نے کمایا، اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی. اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا،
اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، اور اے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرمانا اور ہمیں بخشتے رہنا، اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، پلس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ مجھے بتائیں کون سے منکیز ہیں، کون سے بندر بندریاں ہیں جو یہ دعا روز کرتے ہوں، جو یہ دعا کرتے ہوں کہ ہم نے جو اپنے اوپر وبال ڈالی ہے، جو برائی ڈالی ہے، اے میرے رب، اے بندروں کے رب، میں بندر، یہ بندر فرما رہا ہے، یہ بندر فرما رہا ہے مولانا کے مطابق، بندر فرما رہا ہے ہم سے خطا ہو جائے، اور اے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، بندر فرما رہا ہے جو تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، بندر فرما رہا ہے، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہ ہو، بندر فرما رہا ہے، اور ہم سے درگزر فرمانا، ہمیں بخشتے رہنا، ہم پر رحم فرمانا، اے میرے مولا، بندروں کے مولا، او بندروں کے مولا، او بندروں کے مولا، پس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ بندر فرما رہے ہیں، دیر آر بندر کافر، بندر فرما رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے مقابلے میں ایک بندر سینا ہے کافروں کی، ایک مسلمانوں کی بندر سینا ہے، ایک کافروں کی بندر سینا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں بندر، پس ہماری مدد فرما اے ہمارے بندروں کے رب کافروں کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ تو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی جان کو اس کی وسعت کے مطابق، اسی جان کے لیے جو اس نے کمایا، اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی۔ اے ہمارے رب اب ہم بندر دعا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ارے یار کیوں تم لوگ دو نمبری کرتے ہو؟ کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ 99% مسلمان نہیں پڑھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے، شاید 1% مسلمان اگر پڑھ بھی لینا تو وہ کہے گا اچھا یار ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مولانا جی بول رہے تھے جوش خطابت میں غلط بات کہہ گئے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ جناب ہمارے مولانا کا لیول ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ مجھے پھر اب واضح قرآن کی آیت دو نا جو اس حدیث کے منافی جائے، واضح قسم کی۔ اب واضح قسم کی تو کوئی ہے نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگے سے ہمارے بندر مولانا کیا کہہ رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، اس کو ریموو کرتے ہیں، اوکے، اور اس کو ایڈ کرتے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ درایت سے معلوم ہوگی، یعنی سند سے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے، اس کے جو تو سند سے یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے، راوی ہیں یہ صحیح ہے، لیکن درایتاً یعنی عقلاً یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ اصول کچھ میں نے نہیں وضع کیا کہ میں کہوں کہ میں نے وضع کیا، اگر آپ اہل علم۔ اچھا جی، اصول بھی انہوں نے وضع نہیں کیے، یہ حدیث صحیح ہے اپنی چین آف نریشن کے حساب سے، یعنی کہ زنجیر کے حساب سے، یعنی کہ جن لوگوں نے کہا ہے ان لوگوں کے حساب سے، لیکن عقلاً صحیح نہیں ہے۔ بھائی یہی تو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ عقلاً ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو عقل یوز کرنی نہیں ہے، اصولاً آپ کا کام ہے نقل کو استعمال کرنا، ورنہ علم الرجال کیوں لیا ہوتا آپ لوگوں نے؟ تو آپ نے تو عقل کرنی ہی ہے، آپ کا کام ہے نقل کرنا، تو آپ عقل کو بیچ میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ لے جی ہمارے ساتھ عبد الحسن جڑے ہیں، جی عبد الحسن صاحب ویلکم، فرمائیے سرکار۔ یہ آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں